جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنا درس نمبر 93 پڑھیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، بنائے خدا اور بسائے محمد۔ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اظہار محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اپنی زبان کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، آنکھوں سے روتے ہیں، مسلسل یاد کرتے ہیں۔ کاش ہم اپنی محبت کا اظہار اس طرح بھی کر سکتے کہ جب ہم آنکھیں کھولیں تو سارے پردے درمیان سے ہٹ جائیں اور ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کریں۔ چاہے ہم جتنی بھی خوبصورت آواز سن لیں، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے زیادہ خوبصورت آواز کسی کی نہیں ہو سکتی۔ کاش ایک بار ہی صحیح ہم ان کی آواز کو سن سکتے۔ چاہے ہم جتنا ہی لذیذ کھانا کھا لیں، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے دیا ہوا لقمہ مل جائے تو ساری زندگی اسی لقمے پر اکتفا کر لیتے اور بھوک نہ لگتی۔ کاش ہم ان لوگوں میں شامل ہوتے جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد و غبار کو صاف کرتے ہیں۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا۔ ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے اور مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ماقبل سے ربط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت کے ساتھ عمرہ کرنے تشریف لے گئے ہیں۔ نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کی غرض سے مدینہ منورہ سے نکلے۔ مقام ذوالحلیفہ پر سب نے احرام باندھا اور نیت کی، اور جب مقام عصفان پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ قریش مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے اور مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے لشکر جمع کر رہے ہیں۔ خالد بن ولید کا لشکر بھی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے کراع الغمیم پہنچ چکا تھا۔
قراء الغمیم اسفان سے بہت ہی قریبی علاقہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو اتنا گرد و غبار سے بھر دیا کہ خالد بن ولید کا لشکر واپس مکہ چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معروف راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا جو حدیبیہ سے ہوتا ہوا مکہ کی طرف جاتا تھا۔ گرمی کا موسم تھا، پانی کی قلت تھی، ایک جگہ کنویں میں پانی بہت کم تھا۔ اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمان سے نکال کر تیر گاڑ دیا تو پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، اور راستے میں ایک جگہ پھر پانی کی قلت کا سامنا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اتنا ہی پانی تھا جس سے صرف وضو ہو سکتا تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی میں اپنا دست مبارک رکھا تو انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ بار بار بے آبی کی شکایت پر بارش کی دعا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری۔ اس سفر مبارک میں بار بار پانی کی قلت محسوس ہوتی۔ گرمی کا موسم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی جس سے بارش ہوئی، اور جب صبح کو نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، تم جانتے ہو تمہارا رب کیا فرماتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے بارش بھیجی تو میرے بندوں نے اس حال میں صبح کی کہ بعض کافر ہیں اور بعض مومن ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل سے بارش ہوئی ہے تو وہ میرے مومن بندے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی اور چاند فلاں منزل پر پہنچا تو بارش ہوئی تو وہ میرے کافر بندے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے سفر حدیبیہ لمحہ بلمحہ۔ اس میں ہم پڑھیں گے مقام ابوا میں پیش آنے والے واقعات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستہ تبدیل کر کے مقام حدیبیہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابوا پر پہنچے، اس دوران سفر میں چند واقعات پیش آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف سے نکلے، کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم راستے میں ملے جنہوں نے احرام نہ باندھا تھا۔ ان میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہوں نے ایک گورخر خرگوش نما جانور دیکھا اور اس کے شکار کا ارادہ کیا۔ ساتھیوں سے کہا کہ میری مدد کرو، مگر ساتھیوں نے مدد نہ کی کیونکہ وہ احرام میں تھے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی شکار کیا، خود بھی کھایا اور ساتھیوں کو بھی کھلایا۔ احرام میں شکار کرنا، شکار کے لیے مدد کرنا منع ہے، مگر شکار کیا ہوا جانور کھانا جائز ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مقام ابوا میں ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہا تھا، جوئیں میرے ماتھے پر گر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، چلو تم حلق کروا لو اور پھر اس کا کفارہ دے دینا، کیونکہ حالت احرام میں بال کٹوانے کی اجازت نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی دشواریاں ہمارے سامنے ہیں۔ گرمی کی شدت، دشوار گزار راستہ، حالت احرام، کیسی کیسی مشکلات کا سامنا تھا۔ یہ سارے عوامل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی تھے کہ ساتھ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ ان مشکلات میں وہ راحت و انس محسوس کرتے تھے۔ دوران سفر مقام ابوا پر ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 100 بکریاں اور دودھ والی کچھ اونٹنیاں تحفے میں بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تحفہ قبول فرمایا اور مویشی اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم میں تقسیم فرمائے اور ان کے لیے دعائے برکت فرمائی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل سے معلوم ہوا کہ حالت احرام میں ہدیہ قبول کرنا جائز ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے مقام ودان۔ مقام ودان پر بعض دیہاتیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھیرا اور مزید کچھ ہدایہ پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بہت پسند آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نوش فرمایا تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ قریش کا غرور۔ بہرحال کفار قریش نے جب یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں اور حرم کی حرمت کو ملحوظ رکھ رہے ہیں، تو مشرکین مکہ کو موقع مل گیا اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی ٹھان لی۔ ان کی یہ سوچ تھی کہ یہ بہت اچھا موقع ہے، مسلمانوں کو بے سر و سامانی کی حالت میں مغلوب کر دیا جائے۔ بدیل بن ورقہ کی حق شناسی۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ قبیلہ خزاعہ مسلمان نہیں تھا، لیکن یہ قبیلہ اسلام کا رازدار تھا۔ قریش مکہ جو اسلام کے خلاف منصوبے بنایا کرتے تھے، تو یہ قبیلہ مسلمانوں کو آگاہ کر دیا کرتا تھا۔ اس قبیلے کے سردار بدیل بن ورقہ تھے۔ یہ فتح مکہ میں اسلام لائے اور ان کے بیٹے حکیم بن حزام بھی ساتھ اسلام لائے۔ بدیل بن ورقہ اپنے قبیلے کے چند آدمیوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، قریش نے حدیبیہ کے کنارے مسلمانوں کے خلاف مقابلے کے لیے بڑا لشکر جمع کیا ہے، اور انہوں نے یہ ٹھان لی ہے کہ کسی بھی طرح مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے، اور وہ اپنے ساتھ دودھ والی اونٹنیاں، عورتیں اور بچے بھی لائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طویل قیام کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے ہیں۔ بدیل کی گفتگو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد بیت اللہ کی زیارت اور عمرہ ادا کرنا ہے۔ جنگ کی طرف قریش مکہ بہت مائل ہیں، حالانکہ جنگ نے ان کو کمزور بنا دیا ہے۔ اگر قریش مکہ چاہتے ہیں تو ہم ایک مقررہ مدت تک صلح کا معاہدہ کر لیں اور قریش کے علاوہ باقی مشرکین عرب سے ہم جہاد کریں، اور باقی مشرکین عرب سے جنگ لڑتے ہوئے ہمیں شکست ہو جاتی ہے تو قریش مکہ کا مقصد خود بخود پورا ہو جائے گا، اور اگر ہمیں فتح ملتی ہے تو پھر سب کو ہماری اتباع کرنی پڑے گی، اور اگر قریش مکہ میری باتوں کو نہیں مانتے تو پھر قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہم اس وقت تک جہاد کرتے رہیں گے جب تک ہماری گردنیں ہمارے جسموں سے الگ نہ ہو جائیں۔ بدیل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام قریش مکہ کو دینے لگا تو اس وقت مشرکین میں سے شریر لوگ کہنے لگے کہ ہمیں ان کی بات سننے کی ضرورت نہیں، لیکن کچھ لوگ جو سمجھ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا۔ بدیل بن ورقہ نے کہا، تم لوگ جلد بازی نہ کرو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑائی کی غرض سے نہیں آئے بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ قریش مکہ کا جواب۔ قریش مکہ نے بدیل کی باتوں کا یقین نہ کیا اور کہنے لگے کہ تمہارا قبیلہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا رازدار رہا ہے، اور لگتا ہے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کر لی ہے۔ آج بس یہیں تک پڑھیں گے، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم کل اپنے درس میں مکمل کریں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ، ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول و منظور فرما لیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔
اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے بلند درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں، اور ان پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں، اور ان کے مزارات پر اپنی کروڑہا رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل، اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دیکھی،